السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ عدنان عادل جرنلسٹ۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے ایران کا ایٹمی پروگرام اور اس پہ دنیا بھر میں مچنے والا شور۔ ایران کا ایٹمی پروگرام ان دنوں ایک بار پھر عالمی سطح پر زیر بحث ہے۔ میڈیا میں اس پر نت نئی خبریں شائع ہو رہی ہیں، خاص طور سے مغربی میڈیا میں۔ امریکہ، یورپ اور اسرائیل کے لیے ایران کا ایٹمی پروگرام ناقابل قبول اور پریشان کن مسئلہ رہا ہے۔ مغربی طاقتوں نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو رکوانے کے لیے ہر ممکن طریقہ استعمال کیا ہے اور مزید حربے بھی استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان ممالک نے ایران پر معاشی پابندیاں لگوائیں کہ اس نے کیوں ایٹمی پروگرام شروع کیا ہوا ہے، اس کے اندر حکومت مخالف اور مغرب نواز سیاسی گروپوں کو مالی امداد اور دیگر معاونت فراہم کی تاکہ ایسی حکومت لائی جا سکے جو ایٹمی پروگرام روک سکے اور ایٹمی پروگرام کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ اسرائیل نے ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کو قتل کیا اور اس کی اہم تنصیبات میں دھماکے کروائے۔ حالیہ دنوں میں ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں چند اہم خبریں مغربی میڈیا میں سامنے آئی ہیں۔ ایک خبر کے مطابق ایران نے عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کو آگاہ کیا ہے کہ وہ یورینیم کی افزودگی کے لیے 6000 اضافی یعنی مزید سینٹریفیوجز نصب کر رہا ہے۔ ایران کے پاس پہلے سے ہی 10,000 سینٹریفیوجز موجود ہیں۔ مغربی میڈیا کے مطابق بڑے پیمانے پر نئے سینٹریفیوجز لگانے کے بعد ایران ایٹم بم بنانے کے قریب چلا جائے گا۔ مغربی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران نے یورینیم کو 60% تک افزودہ یا انرچ کر لیا ہے اور تکنیکی اعتبار سے ایران اس یورینیم کو استعمال کر کے ایٹم بم بنانے سے اب صرف ایک قدم کے فاصلے پر ہے۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے مطابق اگر کسی ملک کے پاس 25 کلو گرام افزودہ یورینیم ہو تو وہ اس سے ایٹم بم بنا سکتا ہے۔ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ 29 نومبر کو برطانیہ کی خفیہ ایجنسی MI6 کے سربراہ رچرڈ مور نے فرانس کا دورہ کیا اور وہاں اپنے ہم منصب نکولس لرنر سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد برطانیہ کی MI6 کے سربراہ نے کہا کہ ایران کے ایٹمی عزائم ایک بڑا عالمی سلامتی خطرہ ہیں، یعنی پوری دنیا کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عزائم ہم سب کے لیے خطرہ ہیں۔ بہت اہم بات ہے، یعنی صرف اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ یورپ کے لوگ ممالک بھی ایران کے ایٹمی پروگرام کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، حالانکہ خود ان کے پاس ہزاروں ایٹم بم ہوں گے اور وہ ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور ہیں، ان کے پاس خطرناک ترین اسلحہ ہے، لیکن ایران کا ایک پروگرام جو کہ پوری طرح ابھی ڈیولپ بھی نہیں ہے، اس کو وہ اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ ان کے فرانسیسی ہم منصب نکولس لرنر نے بھی کہا کہ آنے والے مہینوں میں سب سے خطرناک صورتحال ایران کی ایٹمی سرگرمیاں ہیں اور فرانس اس سے نپٹنے کے لیے برطانیہ کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ یعنی جہاں پر وہ یورپ کے ممالک کے آپس میں جتنے بھی اختلافات ہوں، لیکن جب مسلمان ملکوں کی فوجی طاقت کی بات آتی ہے تو وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اپنے اختلافات بھلا کر۔ 2015 کے معاہدے میں ایران ایٹمی ہتھیار بنانے سے دستبردار ہو گیا تھا۔ اس کے بدلے میں اس پر عائد کچھ اقتصادی پابندیاں ختم کر دی گئی تھیں۔ یہ ایک معاہدہ کیا گیا تھا کہ ایران کو چلو ہم نے چیزیں ضبط کی ہوئی ہیں، اس کے مالی اثاثے اور امریکہ نے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایران اپنے پروگرام کو ایک خاص لمٹ میں لے آئے۔ ایران کے ساتھ اس معاہدے میں امریکہ، روس، چین،
برطانیہ، فرانس، جرمنی اور یورپی یونین شامل تھے۔ تاہم 2018 میں اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے یہ معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم کر دیا تھا۔ باراک اوباما نے یہ ڈیل کروائی تھی، لیکن ٹرمپ نے آنے کے بعد اس کو پہلی مرتبہ صدر بنے تھے تو یہ ڈیل ختم کر دی تھی۔ اس کے بعد پھر ایران نے بھی معاہدے کے تحت عائد پابندیوں پر عمل کرنے کا کہا کہ میں پابند نہیں ہوں، اور اس نے اپنے ایٹمی پروگرام کو دوبارہ بڑھانا شروع کر دیا۔ یعنی جو اس نے ایک لمٹ لگائی تھی اپنے پر کہ اس سے زیادہ یورینیم کو انرچ نہیں کرے گا، اس لمٹ سے زیادہ یورینیم کو انرچ کرنا یا افزودہ کرنا شروع کر دیا۔ اس معاہدے کا ایک مقصد یہ تھا کہ ایران ایٹمی مواد یعنی یورینیم کی افزودگی کو 3.65 یعنی 3.65% سے زیادہ نہیں بڑھائے گا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ افزودہ یورینیم جو ہوتی ہے ایٹم بم کے لیے استعمال زیادہ اگر انرچڈ ہو تو ہو سکتی ہے، کم ہو تو نہیں ہو سکتی۔ ایٹم بم بنانے کے لیے دو باتیں اہم ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس ملک کے پاس یورینیم کو کس حد تک افزودہ کرنے کی صلاحیت ہے، اور دوسرے اس کے پاس افزودہ یورینیم کا کتنا ذخیرہ موجود ہے۔ 25 کلو گرام افزودہ یورینیم تیار ہو جائے تو ایٹم بم تیار کیا جا سکتا ہے۔ 2015 کے معاہدے میں ایران نے یقین دہانی تو کرا دی تھی کہ وہ اس کو 3.65 تک محدود کر لے گا یورینیم کی افزودگی کو، لیکن اب جب امریکہ اس سے وڈرا کر گیا معاہدے سے تو ایران نے پھر اس کو بڑھانا شروع کیا، اور اب ماہرین کا خیال ہے کہ ایران جو ہے وہ 60% تک یورینیم افزودہ کر چکا ہے، اور اس کی تنصیبات اس کے مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی ہیں، جیسے نیتنز، فردو، اصفہان، خنداب، تہران اور بوشہر۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ایران اس حد تک آگے چلا گیا ہے کہ 24 سے 48 گھنٹوں کے نوٹس پر ایٹم بم تیار کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ اسے کم سے کم 1 ہفتہ درکار ہوگا ایٹم بم بنانے کے لیے۔ ایک ایٹمی امور کے ماہر ہیں مارک فٹز پیٹرک، ان کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس 60% افزودہ یورینیم کا بڑا ذخیرہ موجود ہے، اور اگر وہ اسے 90% تک افزودہ کر لے تو 6 ایٹم بم بنا سکتا ہے۔ تاہم عسکری ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ صرف ایٹم بم بنانا کافی نہیں ہے، ایٹم بم کو میزائل پر نصب کرنے کی صلاحیت حاصل کرنے میں بھی کچھ مہینے لگ سکتے ہیں۔ تو ایک ایٹم بم ایسا ہو جو میزائل پہ نصب ہو سکے، اور دوسرے نصب کرنے کی صلاحیت۔ اس لیے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 1 یا 2 دن میں ایٹم بم اگر ان کی لیڈرشپ کہے اور وہ سائنسدان بنا لیں گے اور وہ اسے استعمال کر سکتا ہے، تو یہ بات مبالغہ آمیز ہے، یہ خدشہ ٹھیک نہیں ہے، اسے اس کام میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں۔ دوسری طرف ایران بھی کوشش کر رہا ہے کہ جو یورپی ممالک ہیں ان کے خدشات دور کیے جائیں، تو حالیہ دنوں میں اقوام متحدہ اور یورپی یونین کے ایک مرکز جنیوا میں ایران کے نائب وزیر خارجہ مجید ریوانچی نے برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے سینئر سفارتکاروں سے ملاقات کی اور ان سے ایٹمی پروگرام کے معاملے پر بات چیت کی۔ ظاہر ہے ایران چاہتا ہے کہ ان کی تشویش کو دور کیا جائے، وہ اسے اپنی سلامتی کے لیے خطرہ نہ سمجھیں۔ نومبر 2020 میں ایران کے ایٹمی پروگرام کے ایک اہم کردار اور سائنسدان محسن فخری زادے کو تہران کے قریب قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ کارروائی اسرائیل کی تھی، جس میں اس نے مقامی ایجنٹوں کا بھی کی مدد بھی حاصل کی اور جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کا بھی استعمال کیا۔ تو زیادہ جو اس پہ تشویش ہے اور جو زیادہ ایکٹیویٹی ہے اس ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف، وہ اسرائیل سے جنم لیتی ہے۔ لیکن اب امریکہ میں بھی ایک ایسے صدر دوبارہ منتخب ہو گئے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ، جن کا ایران کے بارے میں سخت گیر رویہ ہے۔ پہلے تو انہوں نے ایک جوہری معاہدہ ہی ختم کر دیا تھا ایران کے ساتھ، جسے یورپی ممالک کی سپورٹ تھی۔ اب انہوں نے اپنا جو نیا وزیر خارجہ نامزد کیا ہے اور جو جنوری میں ان کے حلف
لینے کے بعد عہدہ سنبھال لیں گے وہ ہیں مارکو روبیو. اور مارکو روبیو کے بارے میں اکثر لوگ جانتے ہیں ان کے بیانات سے کہ وہ ایران کے بارے میں خاصا سخت گیر رویہ رکھتے ہیں، اور اگر وہ ان کا موقف جو ہے قائم رہا عہدہ سنبھالنے کے بعد بھی، تو امریکہ کی ایران کے بارے میں پالیسی اور زیادہ سخت ہو سکتی ہے اور وہ اس پر مزید نئی پابندیاں ایران پر لگا سکتا ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ اگر ایران ایٹم بم بنانے کے لیے یورینیم کو 90% تک افزودہ کرتا ہے تو وہ اسے چھپا نہیں سکے گا، اور اس سے پہلے کہ ایران ہتھیار کو میزائل پر نصب کرے، اسرائیل یا امریکہ یا دونوں مل کر اس پر حملہ کر سکتے ہیں. اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ صدر ٹرمپ عہدہ سنبھالتے ہی جنوری میں ایران کے خلاف ایسے اقدامات کریں جن کا مقصد ایران کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنا یا نقصان پہنچانا ہو. دیکھنا یہ ہوگا اب کہ ایران کے دو بڑے اتحادی ممالک چین اور روس اس ضمن میں ایران کی کتنی مدد کرتے ہیں. بہت شکریہ.